زینب کا آج ہاسٹل میں پہلا دن تھا۔ وہ اپنا سامان لے کر آج دوپہر میں ہی ہاسٹل شفٹ ہوئی تھی۔ آبادی سے 1 کلومیٹر اور کالج سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گرلز ہاسٹل کچھ زیادہ سہولتوں کا حامل نہ تھا۔ آئے دن لڑکیوں کی کافی شکایتیں کالج انتظامیہ کو ملتی رہتی تھیں۔ کبھی بس لیٹ آتی تو کبھی ساری رات لائٹ نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی کئی لڑکیوں کی پرسرار اموات نے اس گرلز ہاسٹل کی سیکیورٹی پر کئی سوالات کھڑے کر دیے تھے، لیکن ظاہر ہے جن لڑکیوں کی اتنی حیثیت نہ تھی کہ وہ کوئی اور جگہ کرائے پر لے پاتی، اسی لیے وہ تمام لڑکیاں اس گرلز ہاسٹل میں رہنے پر مجبور تھیں، اور انہی لڑکیوں میں زینب بھی شامل تھی۔ اسے بھی مجبوراً ہاسٹل آنا پڑا تھا۔ دن تو زینب نے گزار لیا، لیکن رات کو اسے گرلز ہاسٹل سے سخت وحشت آ رہی تھی۔ اس کے روم میں اس کے علاوہ 3 لڑکیاں اور تھیں۔ روم اتنا چھوٹا تھا کہ 2 بیڈ رکھنے کے بعد بالکل جگہ نہ تھی، اور بیڈ بھی کچھ زیادہ بڑے نہ تھے۔ بہرحال اب تو زینب نے ہر حال میں اس گرلز ہاسٹل میں ایڈجسٹ کرنا تھا۔ اس کی روم پارٹنر لڑکیاں بہت اچھی اور کوآپریٹو تھیں۔ ان لڑکیوں میں سب سے پیاری اور اچھی لڑکی اس کی بیڈ پارٹنر کلثوم تھی۔ وہ کلثوم سے باتوں میں مصروف تھی کہ جبھی باقی لڑکیاں بھی کمرے میں آ گئیں اور سب نے مل کر مختلف گیم کھیلے، اور پھر رات کے 11 بجتے ہی تمام لڑکیاں اپنے بستروں پہ سونے کے لیے لیٹ گئیں، کیونکہ سب نے صبح کالج جانا تھا۔ لیکن زینب ابھی تک جاگ رہی تھی۔ کلثوم بھی سو گئی تھی۔ زینب اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ہر طرف سناٹا تھا اور راہدری میں ہو کا عالم تھا۔ یہ گرلز ہاسٹل 3 منزلہ عمارت پر مشتمل تھا، اور زینب عمارت کے دوسرے فلور پر تھی، یعنی اس کے اوپر ایک فلور مزید تھا، اور نیچے والے فلور پر زیادہ تر اسٹاف اور دیگر لوگوں کے کمرے تھے۔ زینب پوری راہدری کا چکر لگا آئی تھی، لیکن نہ تو اس نے کسی کمرے کی لائٹ روشن دیکھی اور نہ ہی کوئی جاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ تینوں لڑکیاں بے خبر سو رہی تھیں۔ اس نے روم کا دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ سامنے کمرے کی واحد کھڑکی تھی جس پر ایک باریک سا پردہ تھا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر اسی دوران اس کی نظر سامنے کھڑکی پر پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک بھیانک چہرے والا انسان اس کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ زینب کی چیخ سے کلثوم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، کیا ہوا زینب، سب ٹھیک تو ہے؟ زینب نے کہا، میں نے سامنے والی کھڑکی پر ایک بھیانک چہرے والے شخص کو جھانکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر کلثوم پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، ارے بھائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کھڑکی تو روڈ پر کھلتی ہے، اور ہم گراؤنڈ پر نہیں دوسری منزل پر ہیں۔ یہاں تو کسی کے جھانکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضرور تم نے جاگتی آنکھوں سے کوئی بھیانک سپنا دیکھا ہوگا، ورنہ ایسی بات نہ کرتی۔ دیکھو ڈیئر، میری صبح ایک امپورٹنٹ کلاس ہے، مجھے صبح لازمی جانا ہے۔ تم بھی سو جاؤ، تمہیں بھی کل جانا ہوگا۔ زینب کو نیند تو ویسے بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن جب سے اس نے وہ بھیانک چہرہ دیکھا تھا اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، اور پھر راہدری میں کسی کے چلنے کی آواز آئی تو اس کی خوف سے جان نکل گئی۔ وہ اٹھی اور دروازے کی ہول سے جھانکنے لگی، اور پھر جو اس نے دیکھا تو اس کی خوف سے آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس کو صرف 2 ٹانگیں نظر آ رہی تھیں جو چلتی ہوئی اسی کے روم کی طرف آ رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور جلدی سے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا، اور نہ جانے کب اس کے خوف سے آنسو نکل آئے۔ وہ سسک پڑی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر کلثوم اٹھ گئی۔ اس نے زینب کو گلے لگایا اور حوصلہ دیا، اور پھر کچھ دیر سمجھانے کے بعد کلثوم دوبارہ سو گئی۔ اس بار زینب نے آنکھیں بند کی اور سونے کی پوری کوشش کرنے لگی، اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، مگر پھر کسی کی گرم سانسوں سے اس کی آنکھ کھلی، اس کی چیخ نکل گئی۔ وہی بھیانک چہرے والا انسان اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اس کو زور سے دھکا دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے جسم سے آر پار ہو گئے، اور پھر زینب نے پورا کمرہ چیخ چیخ کر سر پر اٹھا لیا۔ تینوں لڑکیاں جاگ چکی تھیں، اور وہ بھیانک چہرے والا شخص بھی غائب ہو چکا تھا۔ شور شرابے سے ہاسٹل کا اسٹاف اور میٹرن بھی آ گئی، اور پھر اسی دوران زینب گش کھا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔
تینوں لڑکیوں نے اسٹاف میٹرن کو سارا واقعہ سنایا۔ اس نے فوری کوئی جواب نہ دیا اور زینب کو وہاں سے ایک نفسیاتی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اور زینب جب کچھ عرصے کے بعد اسپتال سے فارغ ہوئی تو اس نے ہاسٹل میں رہنے سے توبہ کر لی۔ ہو سکتا ہے کوئی بہادر شخص یہ تمام واقعات کو برداشت کر لے اور بھول جائے، لیکن زینب ایک کمزور اور حساس دل کی مالک تھی۔ وہ ان واقعات کو نہیں بھلا پا رہی تھی، اس لیے جب بھی زینب کو ہاسٹل میں گزارے ہوئے وہ لمحات یاد آتے تو اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی اسٹوری بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس موقع پر میں اپنے سننے والوں سے یہ درخواست کرتا ہوں اور آج ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تک ہمیں یہ اسٹوری پہنچانے میں بہت سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سننے والے ہماری اسٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں گے اور اپنی قیمتی آرا سے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور آگاہ کریں گے۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ آفتاب انصاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔